بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے لیے ایک گفٹ لائے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیدی گزارشات ہیں، وہ یہ کہ یہ کائنات اور کائنات کی نعمتیں اور قسم و قسم کی آسائشیں اور اس کائنات میں جو بھی فیسلٹیز اللہ نے رکھی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے اور دنیا کے عیاش اور نافرمان بندوں کے لیے پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے، اپنے مخلص، اپنے مومن مسلمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ہم اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ گناہ ہے لا یحرم الرزق، انسان کو رزق سے محروم کرتا ہے۔ وہ برائی ہے جو انسان کے اوپر نحوست نازل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر برساتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مومن مخلص بندہ، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا دم بھرنے والا، اگر وہ اس روئے زمین پر اللہ کی فرما برداری کرتا رہے تو اسی ایک مومن کی وجہ سے، اس ایک مسلمان کی وجہ سے ساری کائنات کے انسانوں کو رزق ملتا رہے گا، چاہے وہ پوری دنیا کے انسان کافر کیوں نہ ہو۔ اس کی بنیاد کائنات کی مومن مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ تو آج ہم اپنی غلطی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی نعمتوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، بہت زیادہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا بھی کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، لیکن آگے ہم اس قابل نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کیا خوب عکاسی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں مائل بکرم ہوں، دینا چاہتا ہوں لیکن کوئی سائل ہی نہیں، نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ مانگتے ہیں مجھ سے، مانگیں تو میں عطا کروں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، نہ طریقہ آتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اور نہ ہی اس ذات عالی کی طرف توجہ ہے۔ بھیک کے کشکول اور دنیا کے اسباب جو بالکل بے بس ہیں، عاجز ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ان پر نظر ہے ہماری۔ زمین کچھ دے گی تو فلاں چیز کچھ دے گی، تو دکان کچھ دے گی، تو کاروبار کچھ دے گا۔ یہ سارے بھیک کے کشکول ہیں، ان میں نفع ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو آج کا ایک بہترین جو ہم عمل دینے لگے ہیں وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ وہ وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت کہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو قوم کے لوگوں نے نمک پاشی کی، زخموں پہ نمک پاشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی مزید کوشش کی کہ دیکھو نرینہ اولاد تو ہے نہیں حضور کی، تو یہ تو چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرما دی ہے، برکتیں ہی برکتیں عطا کر دی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں عطا کر دی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اسے مراد کوثر ہے، حوض کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہر ہے جنت میں جس کے برتن اتنے ہیں وہاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، واپسی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ام سلیم کو دیکھا ہے، وہاں اس نہر پر وضو کر رہی تھی۔ یعنی ام سلیم نے اپنے شوہر کو جو سفر سے واپس آئے تھے ان کو تسلی دی، کہا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو انہوں نے بتلایا نہ، تسلی یوں دی کہ کھانا بھی کھایا انہوں نے، قربت بھی کی بیوی کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ صبح کو بتلا رہی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھوائے، وہ امانت لے لے، تو کیا اس کو ناراض ہونا چاہیے جس سے امانت لے لی گئی؟ تو کہا نہیں، کیوں ناراض ہونا چاہیے، اس کی چیز تھی، اس نے مانگ لی۔ فرمایا تو پھر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ رات کو بھی انہوں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو ام سلیم نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، یعنی پہلے بیمار تھے، تکلیف تھی، تو بعد میں فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو یوں تسلی دی اور اللہ نے ام سلیم کو وہاں بشارت دلوا کر حوض کوثر کی یوں تسلی دی اللہ پاک نے صبر کے بدلے میں۔ تو جو آدمی بھی اس کو پڑھے گا
تو اس کو اللہ رب العزت یہ مفاد مرحمت فرمائیں گے، خیر کثیر، یعنی بے انتہا اس کے مال میں برکت، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، اور اس کے کاروبار میں برکت، بزنس میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گندم کے جب وہ جو ہم ایک جگہ بناتے ہیں گندم کے دانوں کی، تو اس کے اندر اگر انا اعطینا کل کوثر لکھ کے ڈال دی جائے تو دانوں میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ برکت ہی برکت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھیے، قربانی دیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کو دنیا سے بے نام و نشان کرنا میرا کام ہے۔ آج آپ دیکھیں عتبہ، شیبہ، ابو جہل کے نام کا کوئی آدمی کائنات میں نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نام لینے والا ہے، ان کی نسلیں اللہ نے مٹا دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں وعدے فرمائے ہیں، ایک یہ کہ خیر کثیر مرحمت فرمائیں گے، برکتیں عطا فرما دیں گے، اور دوسرا یہ کہ نمازیں تم پڑھو، قربانیاں تم دو، اس کے نتیجے میں جو باتیں کرتے ہیں، دل خراش گفتگو کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ نمٹنا پھر میں رب کا کام ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دو، اپنے کام کی طرف توجہ دو، میں جانوں اور وہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا کر دیا، ستیہ ناس ہو گیا ان کا جو حضور کے دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی پوری کائنات کی فضا میں اللہ کے نام کے ساتھ گونج رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک اس طرح تسخیر بھی عطا فرمائیں گے، بندوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیں گے۔ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کا اہتمام کریں، پھر برکتیں دیکھیں اور پیسوں کے انبار